کہ اگر تم اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کے ذریعے سے ہی کر سکتے ہو، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جو خالصاً للہ کام ہوتا ہے وہ رسول اللہ کے طریقے کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا جو کہتے ہیں ہمارے لیے بس اللہ ہی کافی ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیشہ سے کافی ہے، پھر نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تو ہمیشہ سے کافی ہے، پھر رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ان سب کے لیے صدیق اکبر کا جملہ کافی ہے کہ جب انہوں نے سب مال اللہ کی راہ میں لٹایا تو حضور نے کہا کہ گھر واسطے کہ چھڈیا، تو انہاں آکھیا اللہ تے اللہ دے رسول نو چھڈ کے آئیں۔ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کہنا ہی کافی ہے؟ جو مقرب ترین ہستی ہیں کہ انہوں نے بھی یہ عقیدہ دے دیا کہ ہمارے لیے اللہ بھی ہے اور اللہ کا رسول بھی ہے۔ اب رومی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے عبادت کا ظاہر ٹھیک ہونا ضروری نہیں، اس کا باطن ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اب اس پر غور کرنے کی ضرورت، چونکہ ظاہراً ان کی عبادت بالکل درست تھی، جو اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، بظاہر وہ اونٹ ذبح کر رہے تھے اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن باطن میں کیا تھا کہ ہمیں کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پر فتح حاصل ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ ظاہر کی عبادت وہ عبادت نہیں جو مقصود ہے، مقصود وہ مقصد ہے جس کی وجہ سے عبادت لائی گئی ہے، جس کی وجہ سے عبادت کو لایا گیا ہے، اور وہ اللہ کی رضا ہے۔ اور اسی لیے رومی صاحب نے فرمایا کہ عبادت کے ظاہر اور باطن دونوں کو ہم آہنگ کرنے کے لیے ہی ہم ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں۔ کہیں ہماری فکر کا زاویہ ہمیں گمراہ نہ کر دے، کہیں ہماری سوچ ہمیں راندہ درگاہ نہ کر دے، اور کہیں ہم ظاہر ٹھیک کرتے کرتے اصل سے دور نہ ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا ہم صرف ایک ظاہری معاملہ دیکھ کر وضو بھی کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن رومی صاحب نے فرمایا اصل میں ہم خدا سے ہر نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ جس طرح ہم ظاہر میں تیرے حضور حاضر ہیں، جس مقصد کے لیے تو نے نماز کو ہم پہ فرض کیا ہے، اے اللہ تو ہمیں اس مقصد کی ہدایت عطا فرما دے۔ اور اس بات کو یہاں فرماتے ہیں بہر این، اس کو سماعت کیجئے، بہر این مومن ہمیں گوید ز بیم، بہر این مومن ہمیں گوید ز بیم، در نماز اہدنا الصراط المستقیم۔